ارے کمبخت، اب اٹھ بھی جا، کب تک یوں پڑی پڑی سوتی رہے گی؟ چچی نے 2 ہاتھ میری کمر پر مارتے ہوئے کہا تو میں جلدی سے تھرا کر نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف کے مارے گھبراتے ہوئے بولی، وہ چچی، وہ میں اٹھنے ہی والی تھی، پتہ نہیں پھر کیسے آنکھ لگ گئی۔ بڑی کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، اگر اس رفتار سے تم کام کر لو تو میری زندگی میں بھی سکون آ جائے۔ چچی مجھ پر برستے ہوئے بولی، کھانا کیا تیری ماں اوپر سے آ کر بنائے گی؟ چل اٹھ جا، جا کر دوپہر کے لیے دال چاول چڑھا دے، اور کنزا کو بھی دیکھ، وہ ابھی تک اٹھی یا نہیں۔ کنزا چچی کی بیٹی تھی جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی، اور ہاں یاد رکھنا، اگر کھانا اچھا نہ بنایا تو میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گی۔ چچی نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف کنزا کے کمرے میں آ گئی۔ اب چچی کے بعد کنزا کی باری تھی مجھے جلی کٹی سنانے کی۔ کنزا، کنزا اٹھ جاؤ، دوپہر ہونے والی ہے، تم نے آج پھر اسکول سے چھٹی کر لی ہے۔ میں نے کنزا کا کندھا ہلا کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، تجھے کیوں موت پڑ رہی ہے؟ میں اسکول جاؤں یا نہ جاؤں؟ تم جاؤ، میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر تیار کرو، اور میری زیادہ ماں نہ بن۔ کنزا کی بات سن کر میں اپنا سا منہ لے کر کچن میں آ گئی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ کنزا کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میرا نام شہزادی ہے، میری عمر تقریباً 20 سال ہے۔ میں شکل کے لحاظ سے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، مگر میں جتنی خوبصورت تھی میرے نصیب اتنے ہی سیاہ تھے۔ جب میں 6 برس کی تھی تو میرے ماں باپ ایک روڈ حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے اور مجھے اپنے چچا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ گئے۔ میرے چاچا کی صرف ایک بیٹی تھی جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ میری چچی ایک سنگ دل عورت تھی، آئے دن وہ مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتی تھی۔ کبھی میرا ہاتھ گرم توے پر رکھ دیتی اور کبھی مجھے اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی۔ چچی مجھے کئی روز کھانا نہیں دیتی تھی، اگر کبھی کھانا دے بھی دیتی تو وہ بھی 2-3 دن کا باسی کھانا ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے بدبودار کھانا کھانے کو ملتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ چچی نے کنزا کو اسکول میں داخل کروا دیا اور مجھے مدرسے۔ ایک دفعہ میں نے بھی چچی سے اسکول جانے کی فرمائش کی، جس کے جواب میں چچی بولی، کیوں، اسکول کی فیس تمہارا باپ دے گا؟ اس بات پر چچی نے مجھے اس قدر مارا کہ میں نے پھر ساری زندگی اسکول جانے کا نام نہ لیا۔ چچی کے ساتھ ساتھ اب کنزا نے بھی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جس سے میرے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار چچا کا خون جوش مارتا تو وہ شفقت کے 2 بول میرے ساتھ بول لیتے۔ اسی طرح سال بیتتے گئے اور میں نے اپنی زندگی کی 19 بہاریں چچی کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزار دیں۔ چچی نے ایک احسان کے طور پر مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا تھا۔ میں نے مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، جبکہ کنزا ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہوئی تھی۔ چچی کی آواز مجھے ماضی سے حال میں لے آئی۔ باہر سبزی والا آیا تھا، پیاز ختم ہو چکے تھے۔ میں پیاز لینے سبزی والے کے پاس گئی تو وہاں اسکول کے بچوں کو آتا ہوا دیکھ کر میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور میں سوچنے لگی، اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان بچوں کی طرح اسکول جاتی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز مجھے ہوش میں لے آئی، شہزادی، جی یہ لو تمہارے پیاز۔ بھائی کتنے پیسے؟ میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے پیسے کھولتے ہوئے کہا، شہزادی جی آپ رہنے دیں، آپ کے لیے فری ہیں۔ ابھی سبزی والا کوئی اور جملہ کستا، ایک نوجوان اچانک سے آ کر سبزی والے کے پاس رکا۔ اس نوجوان کا روب ایسا تھا کہ سبزی والا ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس نوجوان سے ایک مسحور کن سی مہک اٹھ رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے اس مہک میں کھو سی گئی۔ پھر وہ نوجوان سبزی لے کر وہاں سے چلا گیا اور میری نظریں دور تک اس نوجوان کا تعاقب کرتی رہیں۔ ایسی نظر کرم ہم پر بھی کر لیا کریں شہزادی جی۔ سبزی والے کی آواز مجھے ہوش میں لے آئی اور میں اپنی شرمندگی چھپاتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، راستے میں کوئی یار مل گیا تھا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی، اب ہانڈی کب پکائے گی، اور کپڑے بھی دھونے والے پڑے ہوئے ہیں۔ گھر آتے ہی چچی کے جملے نشتر کی طرح میرے دل میں چپ گئے، چل جا پہلے کپڑے دھو پھر ہانڈی چڑھا دینا۔ چچی نے گویا آتے ہی مجھ پر حکم صادر کر دیا تھا۔ یہ دن بھی میرا چچی کے تانے سنتے گزر گیا۔ اگلے دن میں مدرسے جا رہی تھی
جہاں میں بچیوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی تھی۔ راستے میں مجھے کل والا نوجوان مل گیا جو سبزی والے کے پاس آیا تھا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے میرے قریب آ کر مجھ سے مخاطب ہوا، شہزادی، خدارا میری بات سن لو۔ پہلے میرا دل چاہا کہ میں اس نوجوان کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر جاؤں، مگر نہ جانے کیوں میں اسے نظر انداز نہ کر پائی۔ ایک انجانی سی طاقت نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ میں اس لڑکے کے پاس رک گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر کسی نے مجھے اس اجنبی کے پاس کھڑا دیکھ لیا تو میری بہت بدنامی ہوگی۔ میرا نام سکندر ہے۔ میں کل دوپہر میں برگد کے پرانے درخت کے نیچے تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے امید ہے تم کل وہاں ضرور آؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا اور میں خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن ٹھیک 12 بجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر سے ملنے چلی آئی۔ ایک انجانی سی قوت تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ چچی اس وقت آرام کرتی تھی، جبکہ کنزا اس وقت یا تو کالج میں ہوتی یا پھر اپنے موبائل میں مصروف۔ جیسے ہی میں برگد کے درخت کے قریب پہنچی تو سکندر وہاں پر پہلے سے ہی کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ سکندر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، 6 فٹ قد، چمکتی رنگت، ایسی مردانہ وجاہت جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں تمہارے محلے میں نیا آیا ہوں، سکندر کی آواز میں میں کھو سی گئی تھی۔ میں تم سے گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ میں صاف لفظوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے تم اور تمہاری سادگی اچھی لگتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی میری باتوں پر یقین ہے تو تم کل رات 12 بجے اسی جگہ پر آ جانا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سکندر کی بات سن کر میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے بنا کچھ کہے گھر واپس آ گئی۔ کیا اس دنیا میں کوئی مجھ سے بھی اس قدر محبت کر سکتا ہے؟ میری زندگی تو صرف طعنوں، گالم گلوچ، نفرت، حقارت کے حصار میں ہی گزری ہے۔ ایسے میں سکندر کی محبت میں مجھے ایک پناہ نظر آئی تھی۔ ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا تھا، وہاں سکندر کی محبت میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں سکندر سے ملنے کی بجائے مدرسے آ گئی۔ سارا دن مدرسے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن میں بار بار سکندر کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے بے دلی سے بچوں کو پڑھایا اور گھر واپس آ گئی۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میرا اکثر معمول تھا کہ میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اچانک سے مجھے صحن میں ایک سرگوشی سنائی دی۔ میں نے قرآن پاک کو بند کیا اور صحن میں آ گئی۔ سامنے والا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے کنزا محلے کے آوارہ لڑکے ندیم کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ کنزا، یہ ندیم ادھر کیا کر رہا ہے؟ تم جانتی ہو کہ یہ محلے کا سب سے آوارہ لڑکا ہے۔ ابھی میں کچھ اور بولتی، کنزا نے اچانک سے شور مچانا شروع کر دیا۔ امی باہر آئیں، دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کنزا کا شور سنتے ہی چچی کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا کنزا، کیوں شور کر رہی ہو؟ چچی نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ یہ کیا؟ ندیم جلدی سے دیوار پھلانگ کر گھر سے بھاگ گیا تھا۔ چچی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کون تھا یہ؟ چچی میرے پاس آئی۔ چچی، میں نہیں جانتی کون تھا۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ امی؟ کنزا بھاگ کر چچی کے پاس آئی اور بولی، امی اللہ معاف کرے، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو شہزادی کسی لڑکے کے ساتھ جس حالت میں کھڑی تھی، توبہ توبہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کنزا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے چچی سے کہا۔ نہیں چچی، کنزا جھوٹ بول رہی ہے، وہ تو کنزا تھی، میں تو کمرے میں سے ابھی باہر آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ چچی نے 2 تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنے یار کو ملنے گھر بلوا لیا اور جب پکڑی گئی تو الزام میری بیٹی پر لگا رہی ہو۔ چل نکل میرے گھر سے، اپنے اس یار کے پاس جا جس کے ساتھ میرے گھر میں کھڑی منہ کالا کر رہی تھی۔ میں چچی کے سامنے گڑ گڑانے لگی اور روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے چچی مجھے گھر سے نہ نکالو، رات کے اس پہر میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ اپنے اس یار کے پاس جاؤ جو یہاں ملنے آیا تھا۔
چچی نے چلاتے ہوئے کہا۔ چچی میں نہیں جانتی وہ کون تھا، میں تو کمرے میں سے ابھی باہر آئی تھی، خدا کے لیے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چچی حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو میری بیٹی پر الزام لگائے اور میں تجھے اپنے گھر میں رکھ لوں؟ چچی کی آنکھوں میں میرے لیے صاف نفرت جھلک رہی تھی۔ اس طرح چچی اور کنزا نے مجھے مکے اور ٹھڈے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور میرے منہ پر فٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنی دیر تک میں سرخ ہاتھوں سے دروازہ بجاتی رہی۔ میری فریاد ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ان کے دل پر اثر کرتی بھی کیسے؟ وہ تو مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ کتنی دیر تک میں ایسے ہی دروازے کے سامنے بیٹھی روتی رہی، لیکن چچی نے دروازہ نہ کھولا۔ اب محلے کا جو شخص بھی گلی سے گزر رہا تھا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر اچانک سے دروازہ کھلا۔ چاچی مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئیں۔ میں یہ سمجھی کہ چچی کو شاید مجھ پر رحم آ گیا ہے، لیکن یہ کیا؟ ان کے ہاتھوں میں پٹرول کی بوتل تھی۔ وہ مجھ پر پٹرول پھینکتے ہوئے بولیں، میری بیٹی پہ تو الزام لگائے گی اور میں تجھے ایسے زندہ ہی چھوڑ دوں؟ ایسا ناممکن ہے۔ اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں، ابھی کے ابھی تیرے ماں باپ کے پاس پہنچا کر دم لوں گی۔ چچی مجھے بخش دے، خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں۔ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے چچی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن وہ شاید میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی چچی مجھے آگ لگانے کے لیے ماچس جلانے لگی، میرے اور چچی کے درمیان میں آ کر کوئی حائل ہو گیا تھا۔ ایک سفید روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جسے دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ غیر مرئی مخلوق نے جب اپنا اصلی روپ دکھایا تو چچی خوف کی کیفیت سے پاگل ہونے کو ہو گئی۔ میں موقع پاتے ہی اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے فرار ہو گئی۔ ادھر ادھر ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے میں گلی سے نکل کر بہت آگے آ گئی۔ رات کے اس پہر میں کسی کی بھی پرچائیں خود پر پڑنے نہ دینا چاہتی تھی۔ مشکل سے میں ایک سنسان گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس گلی سے اکا دکا لوگ ہی گزرتے تھے۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی شخص کا ادھر سے گزرنے کا امکان کم تھا۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال کی گلی تھی۔ ہسپتال کی بڑی سی عمارت اس وقت خوفناک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے تو اس ہسپتال کی عمارت تعمیر ہوتی رہی، لیکن گاؤں والوں کی آپس میں رنجش کی وجہ سے ہسپتال کی تعمیر بند ہو گئی تھی۔ اب یہ عمارت ایک کھنڈر لگ رہی تھی۔ ہسپتال کی عمارت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے، یہاں جن اور جنات آباد ہیں۔ میں ہسپتال کی دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے میں کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں سکندر سے ملنے برگد کے درخت کے نیچے جاؤں گی اور اسے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتاؤں گی۔ سکندر سے کہوں گی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر والے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں۔ یہ سوچ کر میں سمٹی سمٹائی ہوئی بیٹھی تھی کہ اچانک دور سے میں نے 2 آدمیوں کو اس گلی میں سے آتے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی شرابی لگ رہے تھے۔ مجھے ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ کس ارادے سے یہاں آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی نیت بدل سکتی تھی اور وہ مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ جب بھاگوں گی تو ان آدمیوں کو میری موجودگی کا علم ہو جائے گا اور میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ میرے پیچھے 3 فٹ کی چھوٹی سی دیوار تھی جسے میں بآسانی پھلانگ سکتی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے وہ دیوار پھلانگ کر ہسپتال کی عمارت کے اندر کود گئی تھی۔ رات کے اس پہر میرے اندر کا ہر ڈر اور خوف ختم ہو گیا تھا۔ چچی کی گھر سے نکالنے اور آگ والی حرکت نے مجھے بے خوف کر دیا تھا۔ مجھے ادھر بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے عمارت میں عجیب و غریب حرکات ہوتے ہوئے دیکھی، جیسے عمارت کے اندر سائے ادھر سے ادھر حرکت کر رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہاں میرے علاوہ تو کوئی ذی روح نہیں تھا۔ پھر اچانک سے یہ سائے مجھے کہاں نظر آ رہے تھے؟ یہ سب خوف میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری آنکھوں نے ایک اور منظر دیکھا۔ جب بند کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی، میں خوف سے بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ مجھ سے تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدم زمین پر جکڑ دیے ہوں۔
کبھی میں اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا لیتی اور کبھی سامنے کا منظر دیکھنے لگ جاتی۔ دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اچانک سے سارے کمرے روشن ہو گئے۔ 3 بجے کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں کمروں میں سے مجھے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک سے کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور ایک سایہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے سوچنے لگی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہی سوچ کر میں وہیں کی وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں پیچھے کی جانب پلٹی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ لمبا چوڑا وجود کوئی اور نہیں بلکہ سکندر تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور دھیمے سے مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، آؤ میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتا ہوں۔ سکندر کا مہربان لہجہ تو مجھے کسی اور ہی جہان میں لے کر جا رہا تھا۔ میں بے خود سی ہو کر اٹھ بیٹھی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں تو جیسے ایک اور ہی جہان آباد تھا۔ پورے کمرے سے ایک دل فریب سی مہک آ رہی تھی، ایسی مہک جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ وہاں سب کچھ بہت عمدہ اور نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ میں بڑی مشکل سے سکندر سے پوچھنے لگی، کیا آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ مسکرایا، ہاں میں یہاں رہتا ہوں۔ میں حافظ قرآن ہوں اور یہاں بچوں کو حفظ کرواتا ہوں۔ اس کے علاوہ مسجد میں امامت بھی کرواتا ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خوشبو کے حصار میں جکڑی ہوئی پلر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے میں سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے سکندر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے کھانا میرے سامنے رکھ دیا اور بولا، باقی باتیں بعد میں کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ ایسے میں کھانا کھانے لگی۔ اچانک سے ناظرہ پڑھنے والے سارے بچے نکل کر میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے۔ میں ان کی نظروں سے بری طرح پریشان ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا اور اس نے سارے بچوں کو واپس کمروں میں بھگا دیا۔ سکندر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں اور یہ سب کون ہے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور یہ سارے لوگ میرا قبیلہ ہیں۔ ہم کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ہاں، اگر کوئی تم جیسا انسان مشکل میں ہو تو اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ یہ عمارت کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ مجھے ایسی عمارت کی ضرورت تھی جہاں میرے قبیلے کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ سکندر کی بات سن کر میں نے ڈرتے ہوئے سوال کیا کہ تم لوگ انسانوں کی بستیوں میں کیوں نہیں رہتے؟ میری بات سنتے ہی سکندر مسکرا کر بولا، ہمیں ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو، آبادی سے دور اور ویران ہو۔ ہمارے لیے انسانوں کی بستی میں رہنا ناممکن ہے۔ انسانوں کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے تو وہ فوراً سے جادو ٹونا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں بھگانے کے لیے ایسے جادو کرواتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ میں اپنے سارے قبیلے کے بچوں کو یہاں مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں جنات کی مسجد کا امام ہوں۔ جس طرح انسانوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنات کے بھی معاملات ہیں جو ہم صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ میں سکندر کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو کے سحر انگیز کیفیت میں بیٹھی تھی۔ سکندر مجھ سے کہنے لگا، تم فکر مند نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا ان کا اللہ مالک ہوتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں ہر بات جانتا ہوں کہ کس طرح تمہاری چچی تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی، کس طرح انہوں نے تم پر الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوں گی اور وہ تمہیں اپنے گھر ضرور لے کر جائیں گی۔ وہ تمہیں اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گی۔ سکندر کی بات سن کر میں ایک دم سے مسکرا دی۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ چچی کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہو جائے، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو جائے گا۔ سکندر کی باتوں سے مجھے ایک تسلی سی ملی۔ میں نے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور سکندر کے کمرے میں ہی سو گئی۔ صبح اٹھی تو دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی حسین خواب دیکھا تھا، لیکن آس پاس پھیلی ہوئی خوشبو بتا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میرے سامنے ناشتہ بنا ہوا تھا۔ فجر کی نماز تو میری قضا ہو چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور وضو کر کے مدرسے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میرے دل سے ہر قسم کا خوف اور ڈر ختم ہو گیا تھا۔
यहाँ से कुछ फासले पर घर था। दिल चाह रहा था कि एक बार जाकर घर देखूं। चचा घर आ गए होंगे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई घर जाने की और चच्ची की लान तान सुनने की। तकरीबन 12 बजे का वक्त था। मैंने मदरसे जाने के लिए चादर ओढ़ी थी कि मुझे अपने पीछे से आहट सुनाई दी। पीछे की जानिब मुड़ी तो सिकंदर खड़ा था। मैंने सिकंदर से कहा कि मैं मदरसे जा रही हूँ, सहपहर में घर लौट आऊँगी। सिकंदर ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारे चचा घर आ चुके हैं और तुम्हें लेने मदरसे में आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ। हमारी दुनिया में एक इंसान का रहना नामुमकिन सी बात है। चच्ची मेरे साथ फिर वही जुल्म करेंगी। मैंने डरते हुए सिकंदर से कहा, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैंने रोते हुए उससे कहा, मेरे दिल में खदशात थे कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो सिकंदर मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आएगा। मैंने ये बात सिकंदर को नहीं बताई और ख़ामोशी से मदरसे में चली आई, जहाँ पर पहले से ही चचा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। चचा मेरे पास आए और शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। तुम्हारी चच्ची को फॉलेज का अटैक हुआ है। किंजा तुम्हारे जाने के बाद से गायब है। चचा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मदरसे वाली बाजी से माजरत की और चचा के साथ घर चली आई, जहाँ आकर देखा कि चच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं खामोशी से चच्ची के पास आई और उन्हें आवाज़ दी। चच्ची ने मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन से आंखें खोल दी और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, गोया जैसे वो मुझसे माफ़ी मांग रही हों। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ करके चच्ची के हाथ थाम लिए। चचा मेरे पास आए और बोले, बेटा, कल रात से तुम्हारी चच्ची ने कुछ नहीं खाया। इन्हें खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो और साथ में दवाई भी दे देना। मैं किचन में आई, चच्ची के लिए दलिया बनाया और उन्हें खिलाकर दवाई देकर अपने कमरे में आ गई। इशा की नमाज अदा करके बिस्तर पर लेटते हुए मैं किंजा के बारे में सोचने लगी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे दिल से दुआ उठी, या अल्लाह, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, वो नादान है। कितनी देर तक इसी तरह मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। मेरी नज़रें चारों तरफ कमरे में सिकंदर को ढूंढती रहीं कि शायद वो मुझे इस कमरे में नज़र आ जाए। मैं सिकंदर की मुंतज़िर थी, जिसकी खुशबू ने मेरी रूह को महका दिया था। मैं उसी की तरह बनने के ख्वाब देखने लगी थी। अचानक से सफ़ेद लिबास में खुशबू से लबरेज वजूद लिए वो मेरे सामने आ गया। मैं गुमसुम बैठी उसे देखती रही। शहज़ादी, सिकंदर की आवाज़ मुझे होश में ले आई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मेरी बात का मान रखोगी? सिकंदर की बात सुनकर मैं एकदम से बोली, क्यों नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सारी बातें नहीं, सिर्फ एक बात मानने के लिए कह रहा हूँ। सिकंदर ने शरारत से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कबीले के बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाओ। मैं रोज़ तुम्हें अपने साथ ले जाया करूँगा और 2 घंटे बाद तुम्हें छोड़ जाया करूँगा। मैंने खुशी से इस बात में सर हिला दिया। मुझे तो बस सिकंदर का साथ चाहिए था, चाहे वो 2 घंटे के लिए क्यों ना होता। फिर उसने मेरी आंखों के सामने अपना हाथ रखा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं मदरसे के अंदर मौजूद थी। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे वहाँ 2 नकाब पोश जिनज़ादियाँ दिखाई दीं। वो दरवाजे के करीब खड़ी हुई थीं। सिकंदर ने उन्हें अपने पास बुलाया और मेरी तरफ इशारा करके उनसे कुछ कहने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गई कि न जाने क्या बात हो गई थी। वो जिनज़ादियाँ मेरे करीब आईं। उन्होंने मुझे पहनने के लिए खूबसूरत लिबास दिया, जिसे पहनकर मैं उनकी तरह खूबसूरत लग रही थी। फिर वो मुझे क्लास में ले गया, जहाँ कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 2 घंटे तक मैं बच्चों को पढ़ाती रही। जब मैं बच्चों को पढ़ाकर फारिग हुई तो वो मेरे करीब आकर बैठ गया। अब मैं उससे दुनिया जहान की बातें करने लगी। उससे बातें करना और उसकी खुशबू महसूस करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह का उजाला फैलने को था। वो सब भी वहाँ से गायब हो गए और मैंने ख़ुद को अपने कमरे में पाया। रोज़ ही ऐसा होने लगा। मुझे अब सिकंदर की आदत हो गई थी। जिस रात वो ख़ुद को मेरे सामने ज़ाहिर ना करता तो पूरी रात मैं बेचैन रहती थी। वो सिर्फ़ जुमेरात को मुझे मदरसे ले जाने के लिए आता था। पूरी रात मैं कमरे में इस तरह घूमती जैसे किसी की भटकी हुई रूह हो। अब मैंने मदरसे जाना छोड़ दिया था।
گھر کے کام کاج کر کے سارا دن چچی کی دیکھ بھال کرتی تھی، جس کی وجہ سے چچی پہلے کی طرح صحت مند ہو گئی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں لیٹی سکندر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت چچی کے پاس آئی تو میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں فوراً اس عورت کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر نہ جانے اس نے چچا اور چچی سے کیا بات کی کہ اگلے دن چچا ایک مولوی کو گھر لے آئے۔ مولوی کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور شدت سے سکندر کو دل میں یاد کرنے لگی۔ مولوی نے جاتے ہوئے چچا کو کہا کہ وہ مجھے کسی عامل کے پاس لے جائیں، کیونکہ میرے اوپر کسی سخت آسیب کا سایہ ہے اور اس آسیب کو قابو کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ مولوی نے چچا کو گھر کے چاروں طرف چھڑکاؤ کرنے کے لیے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ اس سے وہ آسیب تو گھر میں نہیں داخل ہوگا اور مجھے اکیلے کسی بھی جگہ نہ جانے دیا جائے۔ اس رات میں بے چینی سے سکندر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ میرے سامنے حاضر ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور برگد کے درخت کے نیچے چلی گئی، جہاں پہلی بار میں نے سکندر سے ملاقات کی تھی۔ مجھے علم تھا کہ اگر میں بوسیدہ عمارت میں جاؤں گی تو مجھے وہاں سے چچا لے آئیں گے۔ میں درخت کے نیچے کھڑی ہو کر زور زور سے سکندر کو آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کتنا وقت اس درخت کے نیچے کھڑے بیت گیا، مگر سکندر مجھ سے ملنے نہیں آیا اور میں وہاں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چچا میرے پاس پڑی ہوئی چادر سر پر دینے لگے۔ بڑی عمر کی ایک عورت میرے چچا کے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے فرید، مجھے تو لگتا ہے تیری بھتیجی پر سخت قسم کا آسیب ہے جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو اسے کسی عامل کے پاس لے جا اور کوئی جادو ٹونا کروا۔ بیٹی تو تیری گھر سے پہلے ہی بھاگ چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری بھتیجی بھی ساری عمر تیری دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو جائے۔ چچا نے مجھے کھڑا کر کے گھر کا رخ کر لیا۔ اگلے دن چچا نے مجھے چادر اوڑھنے کو کہا اور مجھے لے کر ایک عامل کے پاس آ گئے۔ عامل شکل سے بڑا عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پاکیزگی نہیں تھی۔ عامل نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، جس کا وزن مجھے اپنے کندھوں تک محسوس ہوا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیا۔ وہ عامل بابا چچا سے کہنے لگا، اس کے اوپر تو بہت خطرناک قسم کا آسیب کا سایہ ہے، اس کا علاج تقریباً 1 مہینے تک چلے گا۔ تمہیں ہر جمعرات کو اسے میرے پاس لے کر آنا ہوگا، میں اس کا بہت اچھے سے علاج کروں گا۔ وہ عامل مجھے انسان کے روپ میں بھیڑیا لگ رہا تھا۔ میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ آسیب بہت نیک اور پاکیزہ ہے، تم جیسا شیطان نہیں ہے۔ مجھے اس طرح چلاتا دیکھ کر عامل بابا چاچا سے کہنے لگا، دیکھا تم نے، اس کے اندر وہی جنات بول رہے ہیں، اسی لیے تو یہ میرے سے اس انداز میں بات کر رہی ہے، اسے جمعرات کو ضرور لے کر آنا۔ عامل چچا کو اعتماد میں لیتے ہوئے بولا۔ مجھے اس عامل کی آنکھوں میں ہوس صاف دکھائی دے رہی تھی اور چچا نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ عامل کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ گھر آ کر میں بے بس ہو کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں سکندر سے نہ ملی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ سکندر سے ملنے کی تڑپ میرے دل کو روندے جا رہی تھی۔ اس رات میں عجیب سی کشمکش میں تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اٹھی اور گھر سے دوبارہ نکل کر ہسپتال کی عمارت کی طرف چل پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی عمارت میں داخل ہونے والی تھی کہ اچانک چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹ لیا۔ وہ مجھے گھر لے کر آئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چچی کہنے لگی کہ اس کے کمرے کو تالا لگا دو، اس پر سخت قسم کے جنات کا اثر ہے۔ عامل نے بتایا ہے کہ اگر ہم نے اس کا علاج نہ کروایا تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گی۔ میں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ میں چچی اور چچا کو کیسے سمجھاتی کہ شیطان وہ جن نہیں بلکہ وہ عامل ہے۔ وہ عامل میرے بارے میں آپ کو من گھڑت باتیں بتا رہا ہے۔ میں سارا دن گھر میں چارپائی پر لیٹی رہتی۔ گھر میں سے اگر کوئی مجھ سے بات کرنے آتا تو میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ جیسے ہی جمعرات آئی، چچا مجھے عامل کے پاس لے کر جانے لگے۔ میں نے عامل کے پاس جانے سے انکار کر دیا، لیکن چچا نے میری کوئی بات نہ مانی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے عامل کے پاس لے آئے۔
عامل نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور چچا سے کہنے لگا کہ آپ باہر بیٹھو، میں اس آصیب کو حاضر کرتا ہوں، پھر اس سے پوچھوں گا کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ میں بالکل بے سود ہو کر دیوار سے لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عامل میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے ہاتھ ناپاک محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ شیطان صفت عامل بڑے عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ جیسے ہی اس نے میرے کندھوں کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ بری طرح اچھل کر دور جا گرا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں سکندر کو پوری شدت سے یاد کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس عامل کی وجہ سے آج میری عزت خطرے میں ہے۔ عامل حیران پریشان رہ گیا، پاگلوں کی طرح کمرے میں چاروں طرف پھرنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہایت غضبناک ہو کر میرے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے مجھے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا؟ ایک لمحے کے لیے عامل کا جسم بالکل پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن وہ بھاگ نہ سکا۔ وہ میرے چچا اور چچی کو دھوکہ دے کر میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سکندر نے اس کے سارے ارادے ناکام بنا دیے ہیں۔ کچھ دیر میں عامل کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ چیختا چلاتا ہوا باہر بھاگ گیا اور چچا سے کہنے لگا، اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ، اس کا علاج میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ سن کر چچا پریشان ہو گئے۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ میں جانتی تھی کہ سکندر نے عامل کے آستانے پر آ کر میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ مجھے گھر آ کر اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہونے لگی۔ میں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتی تھی۔ مجھے یہ خوشی ہونے لگی تھی کہ کوئی تو ہے جس کو میری فکر ہے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، دنیا کی ساری لگاوٹ اور بناوٹوں سے دور اپنی دنیا میں مگن رہنے لگی تھی۔ کنزا گھر واپس آ گئی تھی۔ ندیم نے اسے گھر سے بھگا کر اس سے نکاح کر لیا تھا اور 4-5 مہینے اپنے پاس رکھنے کے بعد کنزا کو طلاق دے دی تھی۔ شروع میں چچا نے کنزا کے ساتھ سخت رویہ رکھا، لیکن اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے کنزا کو معاف کر دیا۔ کنزا نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی۔ میں نے اسے خدا کے لیے معاف کر دیا۔ چاچی یا کنزا، ان دونوں میں سے کوئی بھی میرے کمرے میں آنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں میرا کمرہ آسیب زدہ کمرہ تھا۔ ایک دن رات کو مجھے اپنے کمرے میں خوشبو محسوس ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور سارے کمرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی وہ سفید لباس پہنے میرے سامنے آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اسے دیکھ کر رونے لگی اور بولی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، تمہاری اپنی دنیا ہے اور میری دنیا میں جا کر رہنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری یاد آئے تو آنکھیں بند کر کے مجھے اپنے دل میں پکار لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہنسی خوشی دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤں گی۔ میں دوبارہ مدرسے میں جانے لگی تھی، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کرنے لگی، گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن چچی یا کنزا مجھے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ شاید وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب سکندر مجھ سے ملنے دوبارہ آیا اور اداس لہجے میں کہنے لگا، شہزادی تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر جب کبھی یہ سوچو کہ تمہارا اور میرا ملنا ناممکن ہے تو میری روح فنا ہو جاتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس سے تمہاری شادی ہوگی۔ ہماری دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے، وہاں بہت سارے جنزادے اور جنزادیاں رہتی ہیں، تم اپنے آپ کو وہاں بہت عجیب سا محسوس کرو گی، لہٰذا تم اپنے چچا کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے شادی کر لو، میں تم سے ملنے تمہاری دنیا میں آتا رہوں گا، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ سکندر کی قسم نے میرے قدم جکڑ لیے۔ پھر میں نے چچا کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے نکاح کر لیا، لیکن نہ جانے میری قسمت کیسی تھی، مجھے اپنے شوہر کا سکھ کبھی نصیب نہ ہو سکا۔ میں اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو کر شہر آ گئی۔
وہ شہر میں کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں بس اس کے بارے میں اتنا ہی جانتی تھی۔ کنزا نے شادی سے پہلے مجھے اس کی تصویر دکھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میں نے نہ دیکھی۔ میرے تصور میں تو ہر وقت سکندر رہتا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو شکل و صورت کے لحاظ سے وہ اچھا تھا، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سرد رہتا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے گھر کا ماحول اچھا ہے۔ میرا شوہر آوارہ اور عیاش مزاج کا انسان تھا۔ شادی کے بعد میرے شوہر کو میرا چچا کے ساتھ رابطہ رکھنا پسند نہیں تھا۔ اس نے ان کے ساتھ میرا رابطہ ختم کروا دیا۔ اگر ذرا سی بھی کھانے میں کبھی دیر ہو جاتی تو وہ برتن اٹھا کر پھینک دیتا اور میں حیران رہ جاتی کہ آخر مجھے کس بات کی سزا ملی ہے جو میرے نصیب میں شکیل جیسا انسان لکھا تھا۔ شادی کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنی ماموزاد کزن کو پسند کرتا تھا جو انتہائی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میرے اندر ایسی خوبیاں نہ تھیں۔ خوبصورت تو میں شاید اس کی کزن سے زیادہ تھی اور حافظ قرآن تھی، لیکن ماڈرن نہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کے دل میں گھر نہ کر سکی۔ میرا سارا وقت گھر کے کام کاج میں صرف ہو جاتا، تھوڑا بہت جو بچتا وہ میں نماز اور قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیتی۔ جنات کے بچوں کو تو میں نے شادی سے پہلے ہی پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ شاید سکندر مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا دیکھ کر میری ساس لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بہت تعویذ گنڈے کرنے والی ہے، نہ جانے کون کون سے تعویذ کرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے قابو میں نہیں رہا۔ میں تو کہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ سدھر جائے گا، لیکن یہ تو سدھرنے کی بجائے اور بگڑ گیا ہے۔ وہ ایسا تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میری تو خود کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں ملتا تھا۔ اب سکندر مجھے اور شدت سے یاد آنے لگا تھا، لیکن کبھی میں نے اسے اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، کہیں اسے دیکھ کر میرے دل کی کایا نہ پلٹ جائے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں ہر حال میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ ایک دن مجھے اچانک خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خوشخبری میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی تھی۔ پھر ایک دن دوپہر میں میری ساس بلند آواز میں مجھے پکارنے لگی۔ میں باہر آئی تو سامنے ایک عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بالکل اس جنزادی کی طرح تھی جو مجھے مدرسے میں ملی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہی۔ پھر کہنے لگی، پہلے تو تم بہت خوبصورت تھی، لیکن اب تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ پھر میں اس کے سامنے رونے لگی اور بتایا کہ کس طرح سکندر نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چچا نے میری شادی ایک ظالم اور جابر انسان سے کروا دی۔ وہ عورت مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، پریشان مت ہو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں اس سے سکندر کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کبھی کبھار تمہارا ذکر کر کے اداس ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ اس نے میری جانب ایک ڈبہ بڑھا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ پھر وہ عورت میرے سر پر پیار کرتے ہوئے گھر سے چلی گئی اور میری ساس نے میرے پاس آتے ہی ڈبہ مجھ سے چھین لیا۔ جب اس نے ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر سونے کے کنگن تھے۔ پتہ نہیں میرے گھر میں کون کون منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈبہ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان دنوں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میں حاملہ تھی۔ اس دوران مجھے اچھی خوراک اور پھل کھانے کی ضرورت تھی، جبکہ میرا شوہر میرا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں واپس چچی چچا کے پاس چلی جاؤں، پھر میرے دل میں خیال آتا کہ میں کب تک کسی اور پر بوجھ بنی رہوں گی۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک سے میرا پاؤں سیڑھیوں سے پھسلا اور میں نیچے گر گئی۔ جب تک مجھے ہسپتال لے کر گئے تو میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ساس اور شوہر میرا ساتھ دینے کے بجائے الٹا مجھے الزام دینے لگے کہ یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ پوری رات میں بستر پر لیٹ کر روتی رہی۔ میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں اپنے غم میں روتی ہوئی گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ اس دن میرے شوہر نے ظلم کی انتہا کر دی اور مجھے آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بے یارو مددگار گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں گھر واپس چلی جاتی۔
ابھی میں سنسان گلی میں بیٹھی رو رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی کہ مجھے دور سے ایک نوجوان آتا دکھائی دیا اور میرے قریب آ کر بولا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ جیسے ہی میں نے اپنا سر اوپر کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر تھا۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر زور زور سے رونے لگی اور بتانے لگی کہ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد کس طرح چچا نے میرا رشتہ ایک آوارہ انسان سے کر دیا تھا۔ آج دوسری دفعہ مجھے ان ظالم انسانوں نے رات کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میں سکندر سے کہنے لگی کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے چلو۔ سکندر نے میری بات خاموشی سے سنی، مجھے اپنے ساتھ لیے ایک جنگل کی طرف چلا آیا۔ وہاں دور سے مجھے ایک خوبصورت محل دکھائی دیا جو یقیناً سکندر کا گھر تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہو گئی۔ اتنا خوبصورت محل نما گھر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ یہاں آ کر میری زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ میں نے جنات کے بچوں کو دوبارہ حفظ کروانا شروع کر دیا تھا۔ سکندر نے میرے لیے انسانوں کی دنیا میں ایک مدرسہ تعمیر کروا دیا تھا جہاں میں دن رات بے سہارا بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیتی تھی۔ اس کے علاوہ رات میں جنات کے مدرسے میں بھی جنات کے بچوں کو حفظ کرواتی تھی۔ شکیل سے میں نے خلا لے لی تھی۔ اب سکندر ساری رات میرے پاس رہتا ہے، جہاں میں اور سکندر دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے بہت خوش ہوں۔ سکندر نے ایک دو دفعہ مجھ سے کہا کہ میں کسی انسان سے شادی کر لوں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ انسانوں پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ ویسے بھی مجھے سکندر کے ہوتے ہوئے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن میں مدرسے میں پڑھا رہی تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکی میرے پاس آئی اور بولی کہ وہ اکیلے میں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں حیران رہ گئی کہ ایسی کون سی بات ہے جو وہ اکیلے میں کرنا چاہتی ہے۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب اس لڑکی نے اپنا نقاب اتارا تو وہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین ترین لڑکی تھی۔ جی فرمائیں، ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے اکیلے میں کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے نہایت نرم لہجے سے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا نام مہر بانو ہے، میں سکندر کی کزن ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک جن زادی ہے، میں نے اپنے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک لمحے کے لیے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس جن زادی سے کہا، تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ جس پر وہ جن زادی افسردہ لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں آپ اور سکندر دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جو انہیں مجھ سے شادی کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ انہیں مجھ سے شادی کے لیے راضی کر لیں گی تو میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر جن زادی کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری شادی سکندر سے ہی ہوگی۔ اب تم جاؤ، سکندر کسی بھی وقت یہاں آ جائے گا۔ جیسے ہی مہر بانو میرے کمرے سے گئی تو تھوڑی دیر بعد سکندر میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ شہزادی، کیا میرے علاوہ بھی یہاں کوئی اور آیا تھا؟ ہاں، مہر بانو آئی تھی مجھ سے ملنے۔ سکندر؟ میں نے اپنا سر سکندر کی جھولی میں رکھ دیا۔ آج پہلی دفعہ میں نے ایسی حرکت کی تھی۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا تم میری بات مان لو گے؟ میں نے روتے ہوئے سکندر سے کہا، تم مہر بانو سے شادی کر لو۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادی، ایسا ناممکن ہے۔ خدا کے لیے میری بات مان لو، میں نے التجا کرنے والے انداز میں کہا۔ شہزادی، مجھے امتحان میں مت ڈالو۔ پھر میں نے سکندر کو مہر بانو سے شادی کے لیے منا لیا اور ان کی شادی میں شرکت بھی کی۔ یہ سب میرے لیے مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ آج بھی سکندر مجھ سے ملنے ہر روز آتا ہے۔ اسی طرح میری زندگی گزر رہی ہے۔